حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کلام کی کثرت میں کچھ نہ کچھ گناہ ہوگا، مگر وہ جو اپنے لبوں کو روکے رکھتا ہے بڑا دانا ہے۔ ملائم جواب غصے کو کھو دیتا ہے، مگر کراہت باتیں غضب انگیز ہیں۔ وہ چیز جس کے لیے عبادت بھی کام نہیں دیتی، اس کا نام قبر ہے۔ صاحب فہم پر ایک جھڑکی احمق پر 100 کوڑوں سے زیادہ اثر کرتی ہے۔ دانا اپنی دانائی کو چھپاتا ہے، لیکن احمق اپنی حماقت کی منادی کرتا ہے۔ اللہ کی راہ سیدھے لوگوں کے لیے توانائی ہے اور بد کرداروں کے لیے ہلاکت۔ وہ شخص جو اپنے گناہ کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، مگر جو گناہ کا اقرار کرتا ہے اور اسے چھوڑ دیتا ہے اس پر رحمت ہوگی۔ برے نیکوں کی اور شریر راست بازوں کی اطاعت قبول نہیں کرتے۔ ہر ایک محنت میں فائدہ ہے، لیکن زبانی جمع خرچ سے مفلسی آتی ہے۔ راستی اور انصاف اللہ کے نزدیک قربانی کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ سخن جو موقع پر کہا جائے سونے کے سیبوں کی مانند ہے۔ وہ جو عالم ہے باتیں کم کرتا ہے، سرد مزاج اور خرد مند ہے۔ احمق بھی جب تک چپ رہے عقل مند شمار ہوتا ہے۔ وہ جو بے وقوفوں کے ہاتھ کوئی پیغام بھیجتا ہے اپنے پاؤں آپ کاٹتا ہے۔ سچا آدمی 7 مرتبہ بھی گرتا ہے اور اٹھتا ہے، لیکن شریر آدمی بلا میں گر کر پڑا رہتا ہے۔ وہ شخص جو غریبوں پر ظلم کرتا ہے اپنے حالت کی حقارت کرتا ہے، اور جو مفلسوں پر رحم کرتا ہے اس کی عزت کرتا ہے۔ نیکی قوم کو اعلیٰ بنا دیتی ہے، لیکن گناہ بے عزت کر دیتا ہے۔ گھر اور مال وہ میراث ہے جو باپ سے حاصل ہوتی ہے، لیکن دانش مند بیوی خدائے یکتا کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف عقل کی انتہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خوف سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور شر پسند کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے کینہ رکھتا ہے، اونچی آنکھیں، جھوٹی زبان، وہ دل جو بڑے منصوبے بنائے، وہ گواہ جو جھوٹ بولے، وہ شخص جو بھائیوں کے درمیان جھگڑا پیدا کرے، وہ پاؤں جو جلدی برائی کی طرف دوڑے، اور وہ ہاتھ جو بے گناہ کو نقصان پہنچائے۔ بے وقوف کو اس کی حماقت کی مانند جواب مت دیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تو بھی اس کی مانند ہو جائے۔ عمدہ تعلیم سب سے اچھا جہیز ہے۔ کسی شخص کی بہترین مالیت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ پورے طور پر تعلیم یافتہ ہو جائے۔ تعلیم بہترین خیرات ہے۔ شریر کی بدکاریاں اس کو پکڑ لیں گی اور وہ اپنے ہی گناہ کی رسیوں میں جکڑا جائے گا۔ جھگڑے کو بیشتر اس کے کہ تیز ہو جائے چھوڑ دو۔ وہ جس کے دل میں برائی ہے بھلائی نہ پائے گا، اور جس کی زبان میں نکتہ چینی ہے آفت میں گرے گا۔ وہ جو مسکین پر ہنستا ہے گویا اس کے بنانے والے کی حقارت کرتا ہے۔